بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیں، اور اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شریر کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل بتایا۔ بہرحال ان کا یہ بتایا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حدیث شریف کا عمل ضرور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بتایا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت زیادہ فضائل کا حامل عمل ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے تو آپ واقف ہوں گے، ان کا مخصوص لہجہ تلاوت کا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ عزت و اکرام اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ ان کا بتایا ہوا یا ان کا مجرب آپ کہہ لیں، یہ عمل ہے۔ دیکھیے، جو بھی اعمال ہمیں ملتے ہیں، حدیث شریف سے ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ اعمال مجرب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بعین ہی بتا دیا، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو آقا علیہ السلام نے جس طرح سے بیان فرما دیا، وہ اسی طرح سے ہوگا۔ اس لیے ہم کسی اور شخصیت کی طرف اس کو منسوب نہ بھی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، تو ہم اسی نسبت سے اس عمل کو دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے سمجھنا ہے، کون سا عمل ہے، اس کے فضائل کو آپ جان لیجئے، اور پھر اس عمل کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ہمیں کون سا عمل وہ کرنا ہے اور کون سے وہ کلمات ہیں، اور یہ کلمات آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ ان کو کرنے سے آپ کو دنیا آخرت کی تمام تر بھلائیاں مل سکتی ہیں۔ یہ عمل آپ کریں گے تو اللہ رب العزت کا ایسا فضل، ایسا کرم ہوگا کہ اس کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ رب العزت سے کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی تمام تر دعاؤں کو انشاءاللہ تعالی ضرور 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 قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، وہ عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا۔ اس میں آپ نے اب یہ نہیں کہنا کہ ہمیں اس کا پتہ ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی عمل بتاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو حدیث مبارکہ سے بتاؤں گا۔ پہلے آپ حدیث سماعت کر لیجئے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث اس ذکر کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہ تسبیح، یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو کرے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر جتنے مرضی کیوں نہ ہو، کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس ذکر کرنے والے کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ صبح کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے اندر فی یوم، دن کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ شام کے اذکار کے اندر بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کے اندر موجود ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام سبحان اللہ و بحمدہ یہ ذکر کرے گا تو اس سے افضل عمل قیامت کے دن کوئی اور لے کر نہیں آئے گا مگر وہ شخص جس نے اس کے مثل یا اس سے زیادہ یہ کلمات کہے ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کو صبح بھی آپ نے کرنا ہے، شام کو بھی آپ نے کرنا ہے اس عمل کو، اور جو بھی یہ کہے گا اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ مبارک عمل ہے۔ ایک اور حدیث کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہم اس عمل کو کریں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے؟ اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان تک یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ کلمات پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دونوں احادیث ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یا دو حدیثیں جو پہلے میں نے ذکر کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، وہ احادیث ان کے اندر جو ذکر ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ان کلمات کا ہے، اور اس حدیث کے اندر ساتھ میں استغفر اللہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر ہم یہ دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دونوں فضیلتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اور ہے، مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اس تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی نصیحت کرتا ہوں، بے شک کائنات کی ہر چیز کی یہی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ درجے کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، سند کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، ساتھ میں انہوں نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی نصیحت کرتا ہوں، بے شک کائنات کی ہر چیز کی یہی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ یہ جو تسبیح ہے یہ ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، فرشتوں کی بھی یہی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں احادیث کو اگر ہم جوڑ لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ اب ہم نے جو عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، وہ اس طرح سے کرنا ہے۔ ہم نے صبح اور شام کو، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ جو پچھلی حدیث ہے اس کے اندر صبح و شام کا ذکر موجود ہے، تو ہم نے صبح اور شام کو ان کلمات کو اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو۔ اور صبح آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک۔ کوشش یہی کریں کہ نماز فجر تک آپ اس کو پڑھ لیں، اگر پہلے نہ پڑھا جا سکے کسی طرح سے بھی تو بعد میں بھی اس کو ضرور پڑھ لیں، کلمات کو سن لیں۔ اسی طرح سے آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات ہیں، جیسے ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ دو کلمات زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کلمات ہیں۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں ساتھ میں استغفار، اور استغفار کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر 2-3 ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ ان کو بھی ضرور سنیے گا، کیونکہ ان کے اندر ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے کہ استغفار کے اوپر کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، آپ نے ان کو ضرور سن لینا ہے تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو اور عمل کی طرف رغبت بھی ہو۔ تو یہ کلمات سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ کلمات ان کی ایک تسبیح صبح کیا کریں، ایک تسبیح شام کو کیا کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی جتنی دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی مقدر قسمت ضرور تبدیل ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔